لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد اور اس کے پیارے محبوب رسول اکرم رسول محتشم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دنائے وجود منزہ عن العجوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی قول و مقام سیاہی نامقام سید انسجام سرور لالا رخان نیر تاباں سر نشین محبشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتیمہ دوراں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تقویم عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوغا شاہد ما طغا صاحب علم نشرار معصوم امنا احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نازمین میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب جلیل تم ہم سب کی اس محفل کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، فرمایا جس نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک تابعی بزرگ ہیں، آپ نے کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کی زیارت کی اور ان سے فیض بھی لیا۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے آپ نے وضو کا طریقہ جو ہے وہ سیکھا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بڑے خوف خدا والے عاجزی انکساری والے تھے، اللہ پاک نے آپ کی زبان میں تاثیر رکھی تھی، ایسی نیکی کی دعوت دیتے کہ دلوں کے اندر بات اتر جاتی، بڑی حکمت بڑی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بیان کر رہے تھے باب مدینۃ العلم، مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بیان سنا اور سن کر فرمایا سبحان اللہ، یہ صدیق کا کلام ہے، یعنی سچے کا کلام ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہیں جانا تھا، دریائے دجلہ کے کنارے تشریف لائے، دریا پار جانے کا ارادہ تھا، دریا پار جانے کے لیے کشتی کا انتظار کرنے لگے، کشتی وہاں پہ نہیں تھی، اس کا ویٹ کرنے لگے، انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت حبیب عجمی اور رحمت اللہ تعالی علیہ دریا کے کنارے آ جاتے ہیں اور انہوں نے پوچھا حضور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا دریا کے پار جانا ہے، کشتی کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا اللہ پاک پر توکل کیجئے اور دریا کو پار کر لیجئے۔ یہ کہہ کر حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ پانی کے اوپر چلنے لگے، سبحان اللہ، پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے چلے گئے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ حبیب عجمی پانی کے اوپر چل رہے ہیں اور دریا کو پار کر گئے تو یہ منظر دیکھا، غش کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، یعنی گر گئے۔ جب آپ ہوش کے اندر آئے تو لوگوں نے بے ہوشی کا سبب پوچھا کہ حضرت آپ کو کیا ہوا تھا، آپ کیوں بے ہوش ہو گئے؟ فرمایا حبیب عجمی نے مجھ سے علم سیکھا ہے، مجھ سے علم سیکھا، مجھ سے پڑھے، آج اسے بغیر کشتی کے دریا پار کرتے دیکھا تو مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا، اللہ اکبر، کہ روز قیامت جہنم کی پشت پر پلے صراط رکھ دیا جائے گا اور اس سے گزرنے کا لوگوں کو حکم ہوگا۔ آپ فرماتے اگر وہاں بھی ایسا ہوا کہ لوگ پل صراط سے گزر گئے
اور میں محروم رہ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ بس اسی دہشت اور اسی بات سے میں بے ہوش ہو گیا۔ پل سے رات آہ ہے تلوار کی بھی دھار سے تیز کہ کس طرح میں اسے پار کروں گا یا رب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پل صراط پر استقامت عطا فرمائے۔ چند دن کے بعد کیا ہوتا ہے، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے دوبارہ آپ کسی جگہ پر مل جاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگرد سے پوچھا، یعنی حبیب عجمی آپ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ رتبہ کیسے حاصل کیا، یہ مرتبہ کیسے ملا کہ پانی کے اوپر چل رہے ہیں؟ عرض کیا حضور میں اپنے دل کی اصلاح کرتا رہتا ہوں، میں اپنے دل کی اصلاح کرتا ہوں۔ یہ سن کر امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے عاجزی کرتے ہوئے فرمایا، افسوس لوگوں نے مجھ سے علم سیکھا، مجھ سے علم سیکھا، فائدہ اٹھایا، مگر میں اپنے لیے کچھ نہ کر سکا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے میٹھے اسلام بھائیو، ذرا غور کیجئے، آپ بھی اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ ہمارے بزرگان دین کی سوچ کیسی نرالی ہوا کرتی تھی۔ یہ ہر وقت فکر آخرت میں مصروف رہتے تھے۔ دیکھیے حضرت حبیب عجمی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں ہیں، شاگرد ہیں، اور حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت حبیب عجمی کے استاد ہیں۔ حقیقت میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بلند رتبہ جو ملا وہ کس کی وجہ سے ملا؟ وہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا حقیقت میں یہ فیضان ہے کہ استاد کی شفقت اور محبت، آپ کی توجہ، آپ کا پڑھانا، آپ کا سکھانا، آپ کا تقوی کا بتانا، اور حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس کے اوپر عمل کرنا، در حقیقت یہ فیضان تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا، مگر اس کے باوجود آپ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دے کر اترائے نہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ عاجزی کرتے ہیں، عاجزی فرمائی۔ خیال رہے کہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ خود بھی با کرامت ولی ہے۔ کیا ہے؟ خود با کرامت ولی ہے، کئی کرامات ہیں آپ کی۔ ایک روز لوگوں نے دیکھا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نماز پڑھنے کے لیے پانی پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ عقل میں بات نہیں آتی کہ پانی کے اوپر جائے نماز ٹکتا نہیں ہے، کس طرح آئے گا؟ مگر یہ آپ کی کرامت تھی کہ پانی کے اوپر آپ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سفر حج کے دوران ایک واقعہ ملتا ہے، آپ کی کرامت ملتی ہے کہ دوران حج کا جو سفر تھا، اس سفر کے دوران آپ نے اہل قافلہ، جو آپ کا قافلہ تھا، جو آپ کے رفقا تھے، جو آپ کے ساتھی تھے، جو آپ کے ساتھ تھے، اہل قافلہ کو آپ نے کھجوریں عطا فرمائی، کھانے کے لیے کھجوریں عطا فرمائی۔ اہل قافلہ جو آپ کے رفقا ہیں، انہوں نے کھجوریں کھائیں، اندر سے جو گٹلیاں نکلی وہ گٹلیاں سونے کی گٹلیاں۔ سبحان اللہ، کیسی آپ کی کرامت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی اندازہ کیجئے، ایسے بلند رتبہ ہونے کے باوجود امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب پانی پر چلتے دیکھا تو کیسے فکر آخرت اپنائی، پل صراط کے تصور میں ڈوب کر خوف خدا سے کانپ گئے اور عاجزی انکساری کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی فکر میں لگ گئے۔ ایک ہم ہے کہ گناہوں کا میٹر چل رہا ہے اور دن رات تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اور چلتا جا رہا ہے، اس کے باوجود نہ احساس ندامت ہے نہ خوف آخرت ہے۔ عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری، بخش محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت۔ ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، اے لا مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، اور پھیرنا اپنے در سے نہ خالی، تیرے در پہ آئے ہیں، آخرت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں اور ہمیں اپنے در سے خالی نہ پھیرنا۔ مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھیرنا اپنے در سے نہ خالی، مجھ گناہگار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ پیارے اسلامی یاد رکھیے، صرف اپنی اصلاح سے ملتی ہے کامیابی، اپنی اصلاح سے ملتی ہے۔ کامیابی کے لیے اپنی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔
इस दुनिया में कोई भी दूसरे के कंधे पर खड़ा होकर बुलंद रुतबा नहीं पा सकता। बुलंदी सिर्फ अपने कदमों पर खड़े होकर मिल सकती है। किसी अक्लमंद ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जो तुम्हें कामयाब कर सकता है। वो एक इंसान कौन है? फरमाया वो इंसान खुद तुम हो। वो खुद तुम हो कि तुम अपने आप को जब बदलोगे, खुद कामयाबी की तरफ जाना चाहोगे, तो फिर कोई रुकावट नहीं बनेगी। अल्लाह तबारक व तआला पारा 30 सूरह शम्स की आयत नंबर 9 और 10 में इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। बेशक मुराद को पहुंचा जिसने इसे यानी नफ्स को सुथरा किया, और नामुराद हुआ जिसने इसे वसीयत यानी गुनाह में छुपाया। याद रखिए प्यारे इस्लामियों, निजात का दारोमदार शोहरत पर नहीं है। निजात का दारोमदार मेरे मीठे इस्लाम भाइयों ऐसा नहीं है कि हमारी इज्जत और शोहरत और वाह हो जाए। निजात का दारोमदार इज्जत पर भी नहीं है। निजात का दारोमदार दौलत और इशरत पर नहीं है। निजात का दारोमदार ऊंचे मनसब पर नहीं है। निजात के लिए सिर्फ इल्म का हासिल कर लेना काफी नहीं है। आखिरत में निजात के लिए अपनी इस्लाह करना मेरे मीठे इस्लामी जरूरी है। जो अपनी इस्लाह करने में कामयाब रहा, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक की रहमत और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से जन्नत का हकदार होगा। मगर जो इस दुनिया में खुद को राह हदायत पर ना ला सका, वो आखिरत में महरूम और नामुराद रहेगा। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, मन कान फी हादिही अअमा फहुवा फिल आखिरति अअमा। और जो इस जिंदगी में अंधा है, अंधा हो, वो आखिरत में भी अंधा है। जो इस जिंदगी में अंधा हो, वो आखिरत में अंधा है। तफसीर नूरुल इरफान में इस आयत के तहत मुफस्सिरीन लिखते हैं, यानी दुनिया में जिसका दिल अंधा रहा, जिसने हदायत कबूल ना की, वो आखिरत में नजात और जन्नत की राह देखने से भी अंधा होगा। यानी आखिरत की कामयाबियां नहीं मिलेगी उसको। कामयाबियां किसके लिए है? जो दुनिया में अपनी आंखें खोले और जो दुनिया में अंधा रहा, जो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के करीब ना हुआ और उसने हक को ना पहचाना, वो आखिरत में भी अंधा है। आइए हम जरा गौर करें। अल्लाह पाक ने हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। जो शख्स नमाज की तलकीन तो करे मगर खुद नमाज ना पढ़े, है जो गीबत, चुगली, हसद, तकब्बुर, बदगुमानी और वादा खिलाफी, इल्जाम तराशी और गाली गलौज से बचने, निगाही नीची रखने, वालिदैन का अदब करने, बहन भाइयों के हकूक का ख्याल रखने और पड़ोसियों के साथ नेक सलूक करने, रिश्तेदारों के साथ भलाई करने, जहरी गुनाह से बचने और बातिनी बीमारियों से छुटकारे पाने का हुक्म दिया है। अगर कोई इन सब कामों की दूसरों को तलकीन तो करता है कि गीबत नहीं करनी, चोरी नहीं खानी, चोरी नहीं करनी, वादा खिलाफी नहीं करनी, जो दूसरों को तलकीन करता है कि बहन भाइयों का हक पूरा करो, रिश्तेदारों का जो है वो मामला दुरुस्त करो, खुद लोगों को तलकीन कर रहा है, अमल नहीं कर रहा, क्या उसने अल्लाह पाक के हकाम पर क्या अमल किया है? वो गौर करे। कल्ला लम्बा यक़दिमा अमरा, पारा 30 सूरह अबस की आयत नंबर 23 में अल्लाह तआला फरमाता है, कोई नहीं उसने अब तक पूरा ना किया जो उसे हुक्म हुआ था। अगर हम कुरान करीम की तिलावत करें मेरे मीठे इस्लामियों, कुरान करीम को समझें, तो पता चलता है कि दूसरों को नेकी की दावत देने, बुराई से मना करने वाले के लिए अपनी इस्लाह करना बहुत जरूरी है। मैं स्पीच करूं, बयान करूं, लोगों को मोटिवेट करूं, लोगों को समझाऊं। अगर मेरे अपने मामलात दुरुस्त नहीं है तो फिर मैं बुरा इंसान हूं। अगर मैं खुद भी अमल कर रहा हूं, मैं झूठ से बच रहा हूं, सच बोलता हूं, वादा खिलाफी नहीं करता, वक्त की पाबंदी कर रहा हूं, मेरे मामलात अच्छे हैं, तो मैं लोगों को जो तलकीन करूंगा तो उसका असर भी अच्छा पड़ेगा। और वो बुरा बनता है जो लोगों को तलकीन तो करे, लोगों को समझाए, लोगों को मोटिवेट करे, लोगों को हक के रास्ते पर लाने की कोशिश करे, मगर खुद गाफिल रहे। प्यारे इस्लामी, ऐसा बंदा नाकाम है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में पारा 1 सूरह बकरा की आयत नंबर 44 में इरशाद फरमाता है, अतअमुरुना अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताकिलून। तर्जुमा कंजुल ईमान, क्या लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपनी जानों को भूलते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो? तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? बाद लोगों का ख्याल होता है कि हम पहले ही अपनी मुकम्मल तौर पर इस्लाह कर लें, पहले हम अपनी इस्लाह कर लें, फिर हम लोगों को दावत देंगे, फिर दूसरों को नेकी की दावत भी देंगे। ये नजरिया भी गलत है,
یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ ہمیں پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، ایسا نہیں ہے، اور دوسروں کو نیکی کی دعوت جو ہے وہ بعد میں ہم دیں گے جب اپنی اصلاح کر لیں گے۔ ہم نے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دینی ہے، لوگوں کو صراط المستقیم پہ چلنے کا بھی کہنا ہے، ہم نے خود نیک ہونا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف لانا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں نجات کے لیے ان دو چیزوں کو لازم قرار دیا ہے۔ پارہ 30 سورہ عصر کی آیت، سورہ عصر میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 میں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اس زمانہ محبوب کی قسم بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، یعنی سارے انسان نقصان میں ہے۔ ہاں جس میں دو وصف ہیں وہ نقصان میں نہیں ہے۔ پہلا وصف کیا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، یعنی پہلی خوبی یہ ہے، پہلا وصف یہ بیان ہوا کہ جو ایمان بھی لائے اور اچھے کام بھی کیے، اور دوسرا وصف، دوسری خوبی کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید بھی کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں لوگوں نے سوال کیا، کیا روحانی طبیب جو ہے دوسروں کا علاج کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے، مگر اسے پہلے اپنا علاج کرے، پہلے دوسروں کا کرے جو خود راستے سے بھٹکا ہو۔ دوسروں کی رہنمائی کیسے کرے؟ آپ سے دوسرا سوال ہوا کہ پہلے خود کرے، خود کا کرے، یا دوسروں کا جو ہے دوسروں کی رہنمائی کرے؟ تو جب آپ سے دوسرا سوال ہوا، لوگ کہتے ہیں دوسروں کو نصیحت اس وقت کرنی چاہیے جب بندہ خود تمام برائیوں سے پاک ہو جائے۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا دروازہ بند ہو جائے، لوگ نیکی کی دعوت نہ دیں، یعنی ہر شخص اگر صرف اپنی اصلاح میں لگ جائے اور خود مکمل سدھار لینے سے پہلے نیکی کی دعوت بالکل نہ دے تو اس صورت میں نیکی کے دعوت کا دروازہ کام جو ہے وہ بند ہو جائے گا، اور یہ شیطان یہی چاہتا ہے۔ شیطان میرے میٹھے اسلام میں یہی چاہتا ہے کہ یہ نیکی کا دروازہ بند ہو جائے۔ مجھے دے خود کو بھی اور ساری دنیا والوں کو سدھارنے کی تڑپ اور حوصلہ یا رب، یعنی ہم خود بھی نیک ہو جائیں اور لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیں۔ اے میرے میٹھے اسلام بھائیو، اے عاشقان رسول، ہمیں ہر لمحہ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہو یا انجینئر، وکیل ہو یا جج ہو، بادشاہ ہو غلام ہو، امیر ہو یا غریب ہو، سیٹ ہو یا مزدور ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، سائنس دان ہو یا دکاندار ہو، کسی بھی رتبے پر ہو، ہر ایک کو ہر وقت اپنی اصلاح میں مصروف رہنا ضروری ہے۔ اپنی اصلاح سے غافل ہو جانا عذاب الہی کی ایک صورت ہے۔ پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آپ کے اور میرے رب نے کیا فرمایا سنیے، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، ترجمہ کنز الایمان، اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہی، وہی فاسق ہے۔ آپ ہم خود سے غافل رہ کر دوسروں پر تنقید کرنے والے ہو گئے، خود غافل ہو کر لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، نہ جانے دوسروں کی عیب ٹٹولنا، دوسرے کے گریبان میں جھانکنا، دوسرے کے کردار کے اندر کیڑے نکالنا ہم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ جبکہ ہمارے اسلام نے تو ہمیں یہ دعوت نہیں دی۔ الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن کریم پڑھ لیجئے، اللہ پاک نے کہیں ایک مرتبہ بھی عیب ٹٹولنے کا ذکر نہیں فرمایا، دوسروں کے گریبان کو پکڑنے کی ترغیب نہیں دی، بلکہ اس سے منع کیا گیا کہ یہ اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اسلام ہمیں دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کا ذہن دیتا ہے۔ اور ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے عیب نکالیں۔ پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، ہر جان دیکھے، غور کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑا مشکل کام ہے میرے میٹھے اسلامی، بہت مشکل کام ہے۔ اپنے اعمال کا جائزہ لینا، اپنے اعمال کو دیکھنا، اپنے معاملات کو دیکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ اپنی غلطیاں خود سے نکالنا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ پاک کی حکمت ہے کہ اللہ پاک نے آنکھیں چہرے پر لگائی ہوئی ہیں، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اور یہ صرف سامنے دیکھتی ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے اس کو سر جھکانا پڑتا ہے، سر جھکائے گا تو گریبان میں نظر آئے گا۔ یہ سر جھکانا ہی دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔
کہ ہم خود سر تو جھکائیں، اپنے گریبان میں تو جھانکیں، لیکن جو سر جھکاتا ہے اپنے گریبان میں جھانک لیتا ہے، وہ نیچے دیکھتا ہے، گریبان میں جھانکتا ہے، وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، وہ کبھی ناکامیوں کا منہ نہیں دیکھتا۔ حدیث پاک میں ہے اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے اس کے اپنے عیب دکھا دیتا ہے۔ تو کیا ہے سب سے اچھا کام یہی ہے کہ بندہ اپنے عیب دیکھے، اپنے عیب کو تلاش کرے، پھر اس کو دور کرے، پھر اس کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ اے میرے میٹھے اسلامیوں، اس دنیا میں ہر ایک اکیلا آیا ہے، کوئی جو ہے کسی کے ساتھ نہیں آیا، اکیلا آیا، سب نے اپنی قبر میں اترنا ہے، اکیلے اترنا ہے۔ ان قریب ایک دن آنے والا ہے جب آسمان لپیٹ دیا جائے گا، اس زمین کو دوسری زمین میں بدل دیا جائے گا، جب آسمان لپیٹا جائے گا زمین کو دوسری زمین میں بدل دیا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، ہوا میں اڑنے لگیں گے۔ یہ فانی دنیا یہ عبرتناک انجام کو پہنچ جائے گی، یہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جتنے بھی فوت شدگان ہیں سب کو زندہ کیا جائے گا۔ اللہ اللہ، یہ حساب کا دن ہے۔ کوئی پیدل چل رہا ہے، کوئی سوار ہے یعنی کسی سواری پر ہے، کوئی منہ کے بل گھسٹ رہا ہے، میدان محشر کی طرف بڑھ رہا ہوگا، تانبے کی زمین دہکتی زمین ہوگی، 1 میل کے فاصلے پر رہ کر آگ برساتا سورج ہوگا، گرمی سے دماغ ہوتے ہوں گے، کوئی اپنے سینے تک پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، زبانیں پیاس سے سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، دل ابھر کر حلق میں آ جائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ اس دن کی ہولناکیاں الامان والحفیظ، کوئی کسی کا پریشان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا حال نہ پوچھے گا، بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے پیچھا چھڑا رہا ہوگا، ماں اکلوتے کو بیٹے کو چھوڑے گی، بھائی بھائی سے دور ہو جائے گا، مجرم اس دن خواہش کریں گے کاش آج عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے قبیلہ، حتیٰ کہ زمین میں جو کچھ ہے سب دے کر آج کے دن نجات حاصل کر لے، مگر پکار پڑے گی کلا، ہرگز نہیں، آج عدل کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے۔ اللہ اکبر، اس دن بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی میرے میٹھے اسلام بھائیوں، کوئی بھی اللہ پاک سے چھپ نہ سکے گا۔ آج جو اپنے گھروں میں بند کمروں میں دروازے کھڑکیاں بند کر کے پردے جو لگا کر جو گناہ کرتے ہیں، وہ اس دن کی ہولناکیوں کے اوپر میرے میٹھے اسلامی غور کریں، اس دن کوئی اللہ سے چھپ نہ سکے گا، اور آج بھی اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ ہمارے ہاتھ، کان، زبان، یہاں تک کہ ہمارے پاؤں، ہماری جلد، یہ جو سکین ہے یہ ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ آپ ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا اور کہا جائے گا، فرمایا جائے گا اقرأ کتابک، اقرأ کتابک، پڑھ، یہ تیرا اعمال نامہ ہے۔ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل اس میں درج ہوگا۔ مجرم اپنے اعمال کی فہرست دے کر لرز اٹھیں گے اور بکھلا کر پکاریں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اے ہائے خرابی ہماری اس نوشتہ یعنی تحریر یعنی اعمال نامے کو کیا ہوا، نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ اس نے کوئی بڑا گناہ چھوڑا، یعنی اعمال نامے میں تو سب کچھ درج ہو رہا ہے، وہ چھوٹا گناہ ہے یا وہ بڑا گناہ ہے، وہ تو کل بروز قیامت جب کتاب تھمائی جائے گی، جب اعمال نامہ دیا جائے گا اور فرمایا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ، یہ تیری کتاب ہے، اقرأ کتابک، پڑھ۔ پھر اس وقت میرے میٹھے اسلامیوں جب اعمال نامہ پڑھ کر سنایا جائے گا اور بندہ کھڑا ہو کر اپنوں میں، اپنی اولاد میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے شاگردوں میں، اپنے استادوں کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے، محبت کرنے والوں کے سامنے، جو پیچھے چلنے والے ہیں، جو ساتھ بیٹھنے والے ہیں، ان کے سامنے جب اپنا اعمال نامہ سنائے گا تو پھر اس کے اوپر غور کریں کہ ہم اعمال نامے میں کون سی باتیں ایسی درج کروائیں کہ کل بروز قیامت اگر ہمیں فرمایا جائے کہ اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ تو وہاں پر شرم نہ ہو، وہاں پر شرمندگی نہ ہو، تو ایسے اعمال ہی نہ کیے جائے کہ جس سے شرم ساری سے ہمارے جو ہے وہ سر جھک جائے۔ پیارے اسلامی، لرز جائیے، خوف سے کانپ اٹھیے، اس نفسا نفسی کے عالم میں خدا نہ خواستہ اگر پکار پڑ گئی، اے فلاں دیکھ یہ وہ ہے جو تیری ترغیب پر نمازی بن گیا، یہ اس نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی، آج یہ جنتی ہے، اے فلاں دیکھ
یہ جس کے کردار پر تو انگلیاں اٹھایا کرتا تھا، اے فلاں دیکھ یہ وہ ہے جسے تو تنقید کا نشانہ بنایا کرتا تھا، ہے جسے تو حقیر سمجھتا تھا، اے فلاں دیکھ وہ ہے جسے تو حسد کرتا تھا، اے فلاں دیکھ یہ وہ ہے جس کی تو غیبت کیا کرتا تھا، اے فلاں دیکھ یہ وہ ہے جس کا تو مذاق اڑایا کرتا تھا، یہ بھی جنت میں جا رہا ہے، وہ بھی جنت میں جا رہا ہے، یہ جنت میں جا رہا ہے، دیکھ ان سب نے اپنی اصلاح کی، آج یہ جنتی ہو گئے۔ اب تو بتا تیرا عمل کیا ہے، تو نے اپنی کتنی اصلاح کی؟ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے اور تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ پیارے اسلام میں غور کریں، سخت نقصان ہے، نقصان اور سخت نقصان، افسوس افسوس صد افسوس اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی ہوئی، خدا نخواستہ نمازیں پوری نہ پڑھی ہوئی، روزے پورے نہ ہوئے، اگر والدین کا ادب کر کے جنت کے حقدار نہ بنے ہوں گے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا کر، لوگوں کو گالیاں دے کر، غیبتیں کر کے، چغلیاں کھا کر، بدگمانیاں کر کے، جھوٹے الزام لگا کر دوسروں کی عزتیں پامال کی ہوں گی، ظاہر میں اچھے بن کر نیک کہلاتے ہوں گے، مگر تنہائی میں گناہوں کا بازار گرم کرتے ہوں گے، اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اگر روزے قیامت پکڑ ہو گئی تو ہم کمزور کہاں جائیں گے؟ کتنی شرمندگی ہوگی، جہنم کا ہولناک عذاب ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اے جنت کے طلبگاروں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی سانسوں کی مالا ٹوٹی نہیں ہے، آئیے ہم سدھرنے کی کوشش کریں، آئیے ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں، آئیے مل کر بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عیب دنیا میں تو نے چھپائے، عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی نہ اب آ جائے، نامہ اعمال میرا کھل رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، میرے بیٹے اسلام میں غور کریں، ہم نے اپنی اصلاح کی اہمیت سنی ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ الکریم خود کو گناہوں سے بچا کر نیک بننے کا ذہن بنا ہوگا۔ آئیے اپنی اصلاح کے 6 طریقے سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرما لیں، آپ بھی کوشش کریں اپنی اصلاح کے لیے۔ سب سے پہلا جو کام کرنا ہے میرے بیٹے اسلام میں، پہلا جو کام ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہے۔ اپنی اصلاح کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہے۔ ہماری زندگی میں سب سے بڑی موٹیویشن یعنی عمل پر ابھارنے والی چیز کیا ہے؟ موٹیویشن کیا ہے؟ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ ہم اپنی سوچ کو بدلیں، جب سوچ کو بدلیں گے، جس بندے کی سوچ اچھی ہو جائے وہ ایک نہ ایک دن خود بھی اچھا ہو جاتا ہے، اپنی سوچ کو بدلیں گے۔ لیکن جس کی سوچ بری ہو وہ اچھا ہو کر بھی برا رہتا ہے، وہ بظاہر تو اچھا ہے مگر وہ اچھا نہیں ہے۔ اچھی سوچ ملنا بھی اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے کہ بری سوچ نہ رکھے، کسی بدگمانی نہ کرے۔ کسی عقل مند نے کہا تھا اچھی سوچ آ جانا یہ مقبولیت کی دلیل ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے عمل جو ہے وہ قبول ہو رہے ہیں۔ پارہ 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 50 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، فرمایا ترجمہ کنز ایمان ان سے بڑھ کر گمراہ کون؟ جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت سے جدا۔ اس آیت میں خلاف ہدایت خواہش کی پیروی کرنے والے کو سب سے بڑا گمراہ انسان کہا گیا ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم ذرا غور کریں کہ خواہش انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے اندر سے خواہشات کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ دل میں اس کی خواہش بھی پیدا ہونی ہوتی، یعنی خواہشات کا رخ موڑا جا سکتا ہے، خواہش کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ خواہش کا رخ موڑ دے، یاد رکھیے جس چیز کو سوچا نہ جا سکتا ہو دل میں اس کی خواہش بھی پیدا نہیں ہوتی، جس کو ہم سوچتے نہیں ہیں۔ آج سے 500 سال پہلے پیچھے چلے جائیے، تصور کیجئے کیا اس وقت لوگوں کو موبائل خریدنے کی خواہش تھی؟ نہیں تھی، لوگوں نے موبائل کو دیکھا ہی نہیں تھا، یقیناً نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت موبائل کا نام و نشان بھی معلوم نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا کہ موبائل آئے گا۔ آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں، 50 سال، یہ تو 500 سال پیچھے کی بات کی ہے، 50 سال پیچھے چلے جائیں،
تو ایسے ٹیلی فون نہیں تھے جن کے ساتھ جو ہے وہ تار نہ، یعنی سوچتے نہیں تھے کہ بغیر تار کے بھی کوئی موبائل آئے گا، بغیر کیبل کے کوئی موبائل ہوگا، ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تو جب ہم نے وہ چیز دیکھی، اس کا سوچا تو خواہش پیدا ہوئی، تو صرف اسی کے متعلق سوچ سکتے ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کا سوچتے ہیں، صرف اسی کی خواہش کرتے ہیں۔ اسی طرح جب شوق بدل جائے تو خواہشات کا رخ بدل جاتا ہے۔ کیا ہمیں کبھی خلا میں سفر کرنے والا راکٹ خریدنے کی خواہش ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے شاید لاکھوں میں کوئی ایک ہو جس کے دل میں یہ خواہش ابھرتی ہو۔ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہمارا خلائی راکٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ ہمیں چلانا آتا ہے، نہ ہم خلائی سفر کر سکتے ہیں، اور نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم خلائی راکٹ خریدیں اور خلا میں جائیں۔ نہ ہمیں چلانا آتا ہے، نہ ہمیں اس کی معلومات ہے۔ اس کے برعکس ایک خلا باز جس کا کام ہی خلا کے متعلق تحقیقات کرنا ہے، شاید روزانہ 10 بار راکٹ خریدنے کی خواہش کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس کا کام ہے۔ دیکھیے صرف شعبہ بدل جانے سے سوچ بدل گئی، جب سوچ بدلی ہوئی، جب سوچ بدل گئی تو ترجیحات بدل گئی، اور جیسے ہی ترجیحات بدلی ساتھ ہی خواہش کا انداز بدل گیا۔ معلوم ہوا کہ ہماری سوچ بدل جائے تو ہماری ترجیحات بدل سکتی ہیں۔ لہذا اگر ہم اپنی سوچ بدل کر ترجیحات تبدیل کر دیں تو اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کریم نے پارہ 30 سورہ اعلیٰ میں اصلاح نفس کی ترغیب سے ارشاد فرمایا پھر اصلاح کی راہ میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو، آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ معلوم ہوا جو بندہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے وہ کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پائے گا۔ لہذا اگر ہم اپنی ترجیحات بدل کر صرف آخرت کو اپنی خواہش کا مرکز بنا لیں کہ میری آخرت سنور جائے، میں اچھا بنوں تاکہ میری آخرت سنور جائے، تو انشاءاللہ آسانی سے اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے جس پر صرف اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کی دھن سوار ہو کہ اللہ کی رضا مل جائے، دنیا سے مجھے کوئی غرض نہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میری آخرت سمجھ جائے، میری قبر سمجھ جائے، میری آخرت سمجھ جائے۔ وہ فرض نمازیں قضا نہیں کرے گا کیونکہ اس کی سوچ یہ ہے کہ اس کو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ کیا وہ فرض روزے رکھنے سے گھبرائے گا؟ کبھی نہیں گھبرائے گا۔ کیا وہ کسی کو تکلیف دے گا؟ کبھی نہیں دے گا۔ کیا ایسا بندہ غصے میں لال پیلا ہو کر گناہ کا ارتکاب کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ کیا ایسا انسان حسد، تکبر، بدگمانی، غیبت، چغلی وغیرہ کے نزدیک جائے گا؟ ہرگز نہیں جائے گا۔ پتہ چلا جو اپنی اصلاح کی خواہش رکھتا ہے، اگر وہ اپنے دل اور دماغ کو صرف اور صرف آخرت میں سوچنے میں لگا دے کہ آخرت اچھی ہو جائے، جنت میں جانا ہے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پانا ہے، ان کا پڑوس پانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، قیامت والے دن جو ہے وہ کامیاب ہونا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد وہ اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بھی، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے، کامیابی نہیں مل سکتی۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں ہر مومن پر لازم ہے جس کام کے کرنے کو اللہ پاک نے پسند فرمایا اور اللہ پسند فرماتا ہے اس کام سے ایسی محبت کرے یہ محبت اسے وہ کام کرنے پر مجبور کرے، اور جس کام کو اللہ پاک نے ناپسند کیا، میرا رب اس کو ناپسند کرتا ہے، اس سے ایسی نفرت کرے یہ نفرت ہی اسے وہ کام کرنے سے باز رکھے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے۔ یاد رکھیے روحانی بیماری مثلا غفلت، نیکیوں میں سستی، گناہوں کی رغبت، دنیا کی محبت وغیرہ، یہ سب عموماً ایک دوسرے کو لگنے والے امراض ہیں، ایک دوسرے سے لگ جاتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کوئی سوچ خود سے ہمارے اندر پیدا ہو، عموماً سوچ باہر سے آتی ہے۔ کہاں سے آتی ہے؟ سوچ باہر سے آتی ہے۔ ہم جو سنتے ہیں وہ ہماری سوچ کا حصہ بن جاتا ہے، جو ہمارے دوست ہم سے جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، وہ ہماری سوچ کا حصہ بن جاتا ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، وہ ہماری سوچ کا حصہ بنتا ہے۔ جیسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں ویسی سوچ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ سب ہماری سوچ کا حصہ بنتا ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ بدلنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوچ ہی بدل جائے، ہماری اچھی سوچ ہو جائے، تو ہمیں سوچ پیدا ہونے والے اسباب کو تبدیل کرنا ہوگا۔ کیسے؟
مثلا جو فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے وہ اس کی جگہ مدنی چینل دیکھنا شروع کرے. جو ناول پڑھتا ہے وہ کیا کرے, وہ یہ فیضان مدینہ جو ہے ہمارا ماہانہ جو فیضان مدینہ آتا ہے اس کو پڑھنا شروع کر دے. اچھا جو گانے سنتا ہے وہ گانے چھوڑ کر نعتیں سنانا شروع کر دے. عشق رسول سے معمور سنتوں پر بیان سننا شروع کر دے. ناول اور ڈائجسٹ چھوڑ دے. سوشل میڈیا کی فضول گناہوں بھری پوسٹیں چھوڑ کر دینی کتب اور رسائل پڑھنا شروع کر دے. دعوت اسلامی کی ایک اپلیکیشن ہے, یہ اس کو دعوت اسلامی ڈیجیٹل سروسز, اس میں دعوت اسلامی کے بنے ہوئے تمام سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس شامل ہیں, جتنے بھی دعوت اسلامی کے اکاؤنٹس ہیں. یہ اپلیکیشن اپنے موبائل میں انسٹال کر لیجیے اور اس کی مدد سے دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جائیے. ان سے اچھی اچھی نیکی کی دعوت پر مشتمل ویڈیوز ہیں اور مختلف پوسٹ وغیرہ خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو شیئر بھی کیجیے. اس سے آپ کی سوچ بدلے. اسی طرح اگر کوئی خدا نہ خواستہ برے دوستوں کی صحبت میں رہتا ہے تو اپنی صحبت تبدیل کر دیجیے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں آنا شروع کر دیجیے. اس لیے نیکی کی دعوت دینے والوں میں شامل ہو جائے گی, مدنی قافلوں کے مسافر بن جائے گی. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے بھی انشاءاللہ اچھی صحبت ملے گی اور وہ رنگ چڑھنا شروع ہوگا. دوسرا جو ہے اپنی اصلاح کا دوسرا جو مدنی پھول ہے وہ ہے غلطی ماننا سیکھیے. کیا ہے؟ غلطی کو ماننا سیکھیے, تسلیم کرنا سیکھیے. دوسرا کام جو اپنی اصلاح کے لیے کرنا ہے وہ اپنی غلطیوں کی پہچان ہے. اپنی غلطیوں کی پہچان کیجیے. خدا نہ خواستہ اگر ہمیں جسمانی مرض لگ جائے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے, بیماری کی علامات دیکھتا ہے, ضرورت ہو تو ٹیسٹ بھی کرواتا ہے. پھر جب بیماری کی اصل تک پہنچ جاتا ہے, پہچان لیتا ہے, تو دوائی دینا شروع کر دیتا ہے, میڈیسن لکھتا ہے. یہی حال روحانی امراض کا بھی ہے. جب تک اپنی غلطیوں کی پہچان نہ ہو جائے اس وقت تک اصلاح ہونا ممکن نہیں, یہ ناممکن ہے. یاد رکھیے کچھ فہمی زہر قاتل ہے. خوش فہمی کیا ہے؟ زہر قاتل. خوش فہمی میں نہ رہی کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا, میں ایسا ہو جاؤں گا. اس وقت تک جب تک جو ہے بلکہ خوش فہمی کرنی نہیں ہے, ڈرتے رہیے. جو بندہ خود کو نیک سمجھتا ہے وہ بھلا اپنی اصلاح پر توجہ کیسے دے گا؟ بندہ جس وقت خود کو نیک سمجھے گا اسی وقت سے اس کی ہلاکت کی ابتدا ہو جاتی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال ہوا انسان کب گناہگار بنتا ہے؟ فرمایا جب خود کو نیک سمجھ لو گناہگار. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک روز کسی نے آواز دی, اے ریاکار, شاید ہم ہوتے تو اس کی زبان کو کھینچ لیتے. مگر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کی عاجزی دیکھیے. آپ نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا 20 سال سے کسی نے میرا اصل نام نہیں, 20 سال سے کسی نے مجھے اس نام سے نہیں پکارا. شاباش, تم نے اچھی طرح پہچان لیا کہ میں کون ہوں. اللہ اللہ, ہمارے بزرگان دین اچھے ہو کر بھی خود کو برا سمجھتے تھے, مگر ہمارا حال عجیب ہے, ہم برے ہو کر بھی خود کو اچھا سمجھتے ہیں. اے میرے میٹھے اسلام, دنیا میں تو زبان چلا کر ہیلے بہانے کر کے الٹے سیدھے دلائل دے کر بڑی عمر طاقت منصب وغیرہ کے دوست جما کر ہم سامنے والے کو چپ کروا سکتے ہیں, خود کو تسلی دے سکتے ہیں, مگر قیامت کے روز ایسا نہیں ہو سکے گا. روز قیامت مجرموں کے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی اور ہمارے اپنے ہی اعضاء ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. اس وقت ہماری زبان درازیاں طاقت و منصب کچھ کام نہیں آئے گا. آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں ہے, رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب. یقین مانیے ضد اور حق درمی انتہائی خطرناک بیماری. میرے میٹھے اسلامی, غلطی بتانے والے کی بات سن کر انصاف کے ساتھ اپنے کردار پر غور نہیں کرتا, وہ کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. ذرا غور تو کیجیے, ابو جہل, عتبہ اور شیبہ جیسے بدترین کافر زمانہ جہالیت میں کیسے عزت دار سمجھے جاتے تھے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھے, پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا, درختوں کو سجدے کرتے دیکھا, چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھا, سورج کو پلٹتے دیکھا, مگر بدبختی ان بد انجاموں نے ضد اور ہٹ درمی کی راہ اختیار کی اور آخر اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور یہ حالت کفر میں مر کر جہنم کا ایندھن بن گئے. پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں ان ازلی کافروں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گڈھا ٹوپ یعنی پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے.
مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ضد کا علاج کسی عالم کے پاس نہیں ہے، وہم کی دعا کسی طبیب کے پاس نہیں ہے۔ جسے رہبر یعنی اصلاح کرنے والی کی ذات سے دشمنی ہو وہ اس کی ہر بات کا انکار ہی کرتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلام میں غلطی مان لینا بے عزتی نہیں بلکہ عزت کی بات ہے۔ غلطی کو تسلیم کیجیے، غلطی پہچانیے اور اپنی اصلاح کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔